کے بعد آپ کو خوش آمدید۔ وفاقی حکومت نے آج 5 نئے وفاق المدارس کے قیام کی منظوری دی ہے اور وزارت تعلیم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس اہم پیش رفت کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی ہے وفاق المدارس کے سربراہ جناب حنیف جلندری صاحب کو۔ السلام علیکم جلندری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب یہ بتائیے گا یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے؟ 5 وفاق المدارس بن گئے ہیں، اس حوالے سے کیا جو آپ کی ایک مشترکہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، حکومت کے ساتھ مشاورت جاری رہی، کیا اس کے نتیجے میں یہی کچھ نکلنا تھا یا اس سے کوئی بہتر آپ توقع کر رہے تھے؟ آپ تو پہلے والوں کو 1 کرنے چلے تھے، انہوں نے اور 5 بنا دیے، چکر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کی خدمت میں اور تمام سامعین، سامعات، ناظرین و ناظرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر اظہار خیال کا موقع دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پر اور بالعموم پوری دنیا میں دینی مدارس کی ایک تاریخ ہے اور ان کا ایک کردار ہے، اور اگر تھوڑا ہم ماضی میں جائیں تو جب یہاں عالمی استعمار برطانوی سامراج آپ کے بر صغیر میں آیا تھا تو اس کا ایک ہدف یہ تھا کہ آپ کے نصاب تعلیم کو، نظام تعلیم کو ختم کر دے، یکسر تبدیل کر دیا گیا۔ فارسی زبان جو اس وقت میں سرکاری زبان بھی تھی اس کی جگہ پر انگلش کو لایا گیا، اور اسی طرح مسلمانوں کی دینی تعلیم کے راستے بند کر دیے گئے۔ تو پھر کچھ شخصیات نے مسلمانوں کے دینی علوم کے تحفظ اور اشاعت کے لیے آزادانہ دینی مدارس کا نظام قائم کیا۔ ان مدارس کے جو معاشرتی کردار ہے اس کی بنیادی وجہ ان کا آزادانہ کردار ہے، ان کی حریت فکر و عمل ہے اور ان کی خود مختاری ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے یہ بہت بڑا اثاثہ ہیں اور سرمایہ ہے جنہوں نے ملک و قوم کی خدمت اپنی مدد آپ کے تحت کی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ان کا ایک معاشرتی کردار جو ہے اس میں ان کی ایک آزادی اور خود مختاری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ بات چیت مذاکرات حکومت کے ہوتے رہے اس میں تو ان کی طرف سے یہ مطالبہ ہمیشہ آتا رہا، نہ صرف یہ کہ موجودہ حکومت سے بلکہ ماضی کی حکومتوں کے بھی، ماضی قریب اور بعید کی بھی حکومتوں کے، کہ آپ کے جو 5 وفاق ہیں اور تنظیمات ہیں آپ ان کو ایک بنا لیں۔ اور جب بھی ہم نے ان سے بات کی کہ ہمیں فلاں سٹیٹس دیا جائے، پرائیویٹ سیکٹر میں آغا خان بورڈ ہے، ہمیں بھی مستقل خود مختار بورڈ کا درجہ دیا جائے، نہ صرف یہ کہ صنعت کا معادلہ اور ایکویلنسی ہو، تو اس پر ان کی طرف سے ہمیشہ یہ آیا کہ ہم 5 وفاقوں اور تنظیموں کو بورڈ کا درجہ نہیں دے سکتے۔ اور ہم یہ جب دلیل دیتے تھے کہ آپ کے کتنے بورڈ ہیں پاکستان میں، ہر ڈویژن کا بورڈ الگ ہے، ملتان بورڈ، لاہور بورڈ، بنو بورڈ، تو ان کا جواب ہوتا تھا کہ وہ اور نوعیت کے ہیں، آپ 5 مل کر ایک بنا لیں۔ میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا بہت بڑا یو ٹرن ہے، اور کہ انہوں نے بجائے ان 5 کو ایک کرنے کی انہوں نے مزید 5 بنا دیے۔ تو میں 70 سے زیادہ علماء اکرام مختلف مسالک کے آج موجود تھے۔ کس تقسیم پہ بنائے گئے ہیں ذرا یہ بتائیے۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ پاکستان میں مختلف تجربے ہوئے۔ ایک تجربہ ہوا پرویز مشرف کے زمانے میں ماڈل دینی مدارس کا، اور یہ کہا گیا کہ ہم جناب دینی مدارس ایسے بنائیں گے جن میں ہم جدید سائنسی اور علوم بھی ہوں گے اور دینی تعلیم بھی ہوگے۔ مگر آپ خود جانتے ہیں کہ کیا وہ ماڈل مدارس کا تجربہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، اس کے پس منظر کیا تھا۔ یعنی خود پرویز مشرف صاحب نے ایک میٹنگ میں ہم سے کہا کہ ہم نے جو 3 ماڈل مدارس قائم کیے ہیں کراچی میں، سکر میں اور اسلام آباد میں، یہ ہم سے نہیں چل رہے، یہ آپ سنبھال رہے ہیں، یہ انہوں نے ہمیں پیشکش کی۔ اس کے بعد آپ کے ملک کے اندر ایک مدرسہ ایجوکیشن بورڈ بنا، اور وہ پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ بھی اس لیے بنا تھا کہ وہ مدارس کو اپنے ساتھ ایفیلیٹ کرے گا، گورنمنٹ کی اس کو سرپرستی حاصل تھی، اس کے لیے بجٹ مختص ہوا۔ لیکن تھوڑا سا پہلے موجودہ حکومت نے ہی اس مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کو ختم کر دیا اور وزارت تعلیم کے اندر اس کو ضم کر دیا، اور اس کی جو علیحدہ حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا، اس بورڈ کا نام و نشان بھی ختم کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ پہلے سے
बोर्ड मौजूद हैं उनको मजबूत करते हैं, उनको मुस्तहकम करते हैं, उनके साथ जो अपनी बातचीत चल रही थी उनको किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचाते हैं। लिहाजा मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे लगता कि इसके कोई बेहतर नताइज होंगे। बाकी हमारी नेक ख्वाहिशात है। आप तमाम तर मुज़ाकरात के अंदर ये शरीक बताइएगा हैं, ऑन बोर्ड क्यों नहीं थे? आपके अलावा ये 5 बोर्ड उन्होंने बनाए हैं सरकारी सतह पे, और तकसीम ये- किस बुनियाद पे? जी, जी 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 ये हमारे अलावा बनाए। और अजीब हैरत की बात यह है कि बाद ऐसे लोगों को भी बोर्ड का दर्जा दिया गया जो बड़ी अभी फिलहाल जमीन पर नहीं, ग्राउंड पर नहीं, मसलन? और उनका कोई अभी इस मैदान में तजर्बा नहीं है, और एक आध इदारा है। मसलन इसमें बाद नाम, ये नाम भी अजीब है, मैं तो पहली मरतबा नाम सुने हैं। बाद नाम आप जरा गौर करेंगे, मालूमात फरमाएं कि उनका क्या इससे पहले कोई उनका सिस्टम मौजूद है, क्या उनके साथ कोई मदारिस एफिलिएट है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्या उनके यहाँ बाकायदा उनका कोई निसाब और निज़ाम है। होता यह है कि आप किसी को भी अगर कोई टाइटल देते हैं तो उससे पहले आप देखते हैं उनकी कारकर्दगी क्या है, उनका सिस्टम क्या है, उन्होंने क्या नताइज दिए हैं, वो क्या तालीमी मैदान में काम कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देख ये फैसले किए जाते हैं। अगर आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो आप उसके लिए पहले पूरा अपना तजर्बा साबित करते हैं, आप उसके लिए बहुत सी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि इस सिलसिले में इस तरह की कोई होमवर्क हुआ है। बज़ाहिर शायद मैं अपने इल्म की बात कर रहा हूँ, मेरे इल्म के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ। ठीक, अच्छा, उसका उनकी बुनियाद जो है वो अपना फिकी वो मसला नहीं है, वो वैसे ही जैसे मनाज का एक बोर्ड मेरा ख्याल बनाया गया है, इस तरह के 1-2 बनाए गए हैं। जी जी, निज़ामुल मदारिस जो है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये 5 जब बनेंगे, ये बना दिए गए हैं, इनको क्या इख्तियार दिया, कोई अंदाजा है कि क्या कोई डिग्री अवार्डिंग दी गई है? मौजूद थे उनका भी ये था कि ये जो इनकी जो आखिरी सनद है, जिसको हम मदारिस की सनद फजीलत कहते हैं, और उसका उन्वान है शहादतुल आलमिया फिल उलूम इस्लामिया वल अरबिया, उसको मास्टर के बराबर करार दिया गया। MA अरबी, MA इस्लामियात का। सिर्फ ये कि उनकी एक सनद मंजूर की गई, और वही आखिरी सनद, ये भी हमारे भी 5 विफाकों की जो पहले मंजूर है वो यही है कि हमें एक इक्विवेलेंसी मिलती है, एक मुआदला मिलता है कि आपका ये जो 16 साल 17 साल निसाब जो पड़ेगा, उसको जो आप डिग्री जारी करेंगे, हायर एजुकेशन कमीशन इक्विवेलेंसी देता है कि ये MA अरबी और MA इस्लामियात के मुसावी है। यानी 5 में 10 हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ जलानी साहब, बहुत बहुत इनायत आपकी। यानी पहले 5 थे, मजीद